اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ حیات انسانی کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے قوانین و ضوابط مقرر فرمائے ہیں جنہیں قرآن کی زبان میں سنت اللہ اور سنن اللہ کہا گیا ہے، سنن الہی۔ ان سنن میں بنیادی ایک سنت حق و باطل ہے، یعنی ایک سنت حق ہے حیات انسانی کے لیے، اور ایک سنت باطل یا راہ باطل و جادہ باطل ہے، وہ بھی حیات انسانی کے لیے ہے۔ یہ دونوں حق و باطل تمام نوع بشر، تمام بنی آدم کے لیے ایک قانون و ضابطے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سابقہ نسلیں و امتیں، موجودہ انسان اور آنے والے قیامت تک، ان سب کا مسیر حیات کا یا حق ہے یا باطل ہے۔ حق و باطل کی تفصیلات قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں، معیار حق و باطل ذکر فرمایا ہے، اور پھر قانون حق و باطل کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ حق کی حقیقت کیا ہے و باطل کی حقیقت کیا ہے۔ چند صفات قرآن کریم نے باطل کے لیے ذکر کی ہیں، بعض مثال کے ساتھ، تمثیل کے ساتھ، اور بعض تبیین و توصیف کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل سمجھایا ہے بندگان کو تمثیل کے ذریعے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور یہ پانی زمین پہ بہہ نکلا ہے، بہتے ہوئے پانی کے اوپر جھاگ پیدا ہوئی ہے۔ پھر بعد میں فرمایا کہ حق و باطل کی مثال یہ ہے کہ جھاگ باطل ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جسے ختم ہو جانا ہے، چونکہ بیکار ہے، رائگان ہے اور بے فائدہ ہے۔ جفا ہے پانی، بہتے پانی کے اوپر یا ابلتے پانی کے اوپر آ جانے والا کچرا جفا کہلاتا ہے، میل کچیل جفا ہے۔ باطل در حقیقت پانی کے اوپر ابھر آنے والی میل کچیل ہے جس نے چلے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ پانی خود ہی اسے ساحل پہ پھینک دیتا ہے۔ جیسے مثال دی تھی کہ نہروں اور دریاؤں میں جب پانی بہتا ہے تو ساتھ ان کے کچرا بھی آتا ہے، میل کچیل بھی آتی ہے، اور یہ سطح آب کے اوپر ہوتی ہے میل۔ پانی، چلتا ہوا پانی اس میل کو یا کچرے کو دائیں بائیں ساحل میں پھینک دیتا ہے، لیکن پانی اپنی راہ میں جاری رہتا ہے۔ حق و باطل کی یہ مثال ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ یہ زبد رابی ہے، جھاگ ہے باطل۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، ایک ابھرتی ہوئی، نمایاں اٹھی ہوئی، پھولی ہوئی جھاگ ہے باطل جس نے خود ختم ہو جانا ہے۔ تیسری صفت باطل کے لیے قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کی ذات کے اندر ذہوق ہے، جانا، ٹھہراؤ نہیں ہے،
باطل کی اپنی ذاتی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے جانا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے، اس نے ٹکنا نہیں ہے۔ ذات باطل ناپائیداری ہے اس کے اندر، جاگ ہے، جفا ہے، کچرا ہے، میل ہے اور زاہق ہے باطل۔ لیکن ان صفات کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں و حتی مسلمان معاشرے میں یہ جاگ غالب ہے، باطل غالب ہے انسانوں کی زندگی میں، وہ زندگی باطل کے راہ پر زیادہ گامزن ہے بجائے حق کے اوپر۔ وہ چیز جس کی ذات میں ناپائیداری ہے وہ صدیوں سے راہ انسان بنی ہوئی ہے، وہ چیز جو زاہق ہے وہ صدیوں سے قائم ہے، سایہ فگن ہے انسانی حیات کے اوپر، اور انسانی زندگی کو اس نے اپنے تحت اثر رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجوہات قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہیں کہ اس کی باقی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بعض بڑے جرائم انجام دیے ہیں، مجرم ہیں۔ ان مجرموں نے ایک کام یہ کیا کہ حق کو چھپایا ہے، کتمان حق کیا ہے۔ دوسرا جرم تلبیس سے حق بالباطل کیا ہے، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کیا ہے، ملا دیا ہے، لباس حق کا باطل کو پہنا دیا ہے اور باطل کا لباس حق کو پہنا دیا ہے۔ تیسرا جرم ان کا تحریف ہے، ہیر پھیر کیا ہے، حق و باطل جا بجا کر دیا ہے، حق کی جگہ باطل لکھ دیا ہے اور باطل کی جگہ حق، یا اگر حق کی جگہ باطل اور باطل کی جگہ حق نہ بھی کیا ہو، حق میں تبدیلی لے آئے ہیں، یہ تحریف ہے۔ اور جرم دیگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جدال کے ذریعے دحض الحق کیا ہے، تدحیض کی ہے، حق کی سرکوب کیا ہے، حق کو مذاق اڑایا ہے، تمسخر کیا ہے انہوں نے حق کا، اور اس طرح لوگوں کی نگاہوں میں حق کو بے اعتبار کیا ہے۔ اس کی مثالیں دیں کہ عیسائیت میں بھی یہ کام دین کے نام پر ہوا ہے، کلیسا نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی بعضوں نے اقتدار کی خاطر، سیاست کی خاطر، مال و ثروت کی خاطر، حب دنیا کی خاطر یہ جرائم انہوں نے انجام دیے ہیں۔ ان مجرموں کے لیے قرآن بہت سخت دردناک عذاب ذکر فرماتا ہے، دنیا میں رسوائی ہے و آخرت میں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اب قرآن کریم ذکر فرما رہا ہے کہ باطل زاہق ہے، باطل جفا ہے، باطل زبد ہے، باطل جانے والی چیز ہے، قائم و برپا و رکنے والی شے نہیں ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ باطل ہے، موجود ہے اور قائم ہے، لوگ اس سے متمسک ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اور سمجھوتا ہے باطل کے ساتھ، اپنایا ہوا ہے باطل کو، سازگار ہو گئے ہیں باطل کے ساتھ۔ قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ باطل جانے والی چیز ہے، لیکن اس کے جانے کا قانون یہ ہے کہ جب حق آئے گا تو یہ جائے گا۔ جاء الحق و زہق الباطل، حق کے آنے سے باطل نے جانا ہے۔ پس پہلا فریضہ و وظیفہ یہ ہے کہ حق لایا جائے، حق آئے میدان میں، جب حق آئے گا تو باطل چلا جائے گا۔ جو مثالیں قرآن کریم نے دی ہیں کہ باطل زبد ہے، جھاگ، پانی آتا ہے تو جھاگ باہر چلی جاتی ہے، یا پانی برتا ہے، ظرف برتا ہے تو جھاگ و کچرا پانی کے اوپر باہر منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر پانی ہی نہ ہو ظرف کے اندر یا تھوڑا پانی ہو تو پھر کچرے کو جگہ مل جاتی ہے ظرف کے اندر، دریا کے اندر، نہر کے اندر رہنے کا اس کو مقام مل جاتا ہے، بلکہ یہ پانی خود ایک سہارا بن جاتا ہے کچرے کے بننے کا۔ جیسا ہم بعض ندی نالوں میں دیکھیں کہ ان کی سطح کے اوپر کچرا فراوان مقدار میں اکٹھا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچرا، یہ پانی چونکہ بھرا ہوا نہیں ہے، پانی نے اپنی ظرفیت پر نہیں کی، بھری نہیں ہے، خالی چھوڑ دی۔ جو جگہ پانی نے خالی چھوڑی ہے وہ کچرے نے، زبد نے اور جفا نے بھر دی ہے۔
باطل کو جو موقع ملتا ہے، وہ مقام ملتا ہے، جگہ ملتی ہے جہاں حق کا لیول نیچے ہوتا ہے، حق کی سطح نیچے ہوتی ہے اور حق ظرفیت کو بھرتا نہیں ہے، وہاں باطل اور کچرے کو جگہ مل جاتی ہے۔ پس انسانی زندگی میں، معاشرت بشری میں، یا حتی مسلمان کی زندگی میں، وہ مومن کی زندگی میں، باطل وہاں ہے جہاں حق تہ نشین ہے، وہاں اس کے اوپر باطل جھاگ و کچرا چھا گیا ہے، غالب آ گیا ہے۔ خوب ایسی صورت میں جب قرآن کا فارمولہ یہ ہے کہ جاء الحق و زہق الباطل، حق کے آنے سے باطل نے جانا ہے، اگر حق نہ آیا تو باطل قائم رہے گا اپنی جگہ پر، یا حق کی جگہ باطل بھر دے گا۔ قرآن کریم نے اس کے لیے فریضہ یہ مقرر کیا ہے، یعنی قانون اللہ کا و سنت خدا کی یہ ہے کہ حق کو احقاق کی ضرورت ہے و باطل کو ابطال کی ضرورت ہے۔ اگر حق و باطل کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں ہم تو نہ حق چھاتا ہے نہ باطل، بلکہ شاید باطل چھا جاتا ہے اگر اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ جیسے پانی اور کچرے کو اگر اپنے حال پر چھوڑ دیں تو پانی تہ نشین ہو جاتا ہے، اگر پانی مزید بھرا نہ جائے، پانی نکال کے چشمہ جاری نہ کیا جائے اور ظرفیت نہر یا ظرفیت دریا بھر کے اوپر نہ آئے، کچرے کو موقع مل جاتا ہے چھانے کا، اوپر کی سطح ساری کچرا بھر لیتا ہے۔ اگر حق و باطل کو اپنے حال پر چھوڑیں گے ہم تو اس کا لازمی نتیجہ، قہری نتیجہ، جبری نتیجہ، حتمی و یقینی نتیجہ باطل کا غلبہ ہے، اگر اپنے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اس لیے سنت یہ ہے، قانون یہ ہے اللہ کی کہ حق کو احقاق کیا جائے اور باطل کو ابطال کیا جائے، یعنی جو چیز جس کی ذات میں ثبات ہے اسے آپ لائیں، میدان میں لائیں، اس بات کریں، یعنی پانی کو جگہ دیں، پانی کو موقع دیں کہ پانی آئے، پانی کے راستے سے رکاوٹیں ہٹائیں، اور پانی اگر ضعیف ہے تو اس کے اندر ایسا فشار، پریشر پیدا کریں کہ پانی تیزی سے آئے، اور اسی طرح باطل کو ابطال کریں، باطل یہ کچرا، یہ جفا جو چھایا ہوا ہے اس کو آپ باہر نکالیں، دھکیلیں اس کو باہر، تاکہ صاف ہو جائے، مقام فضا صاف ہو جائے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان موارد کے اوپر احقاق حق و ابطال باطل کا ذکر کیا ہے، بعض خاص مواقع کے لیے کہ مومنین کو حکم ہے کہ اللہ کا یہ قانون ہے و اللہ کا ارادہ ہے، ہر چند بعض اوقات شاید اس کام کے لیے مومن بھی تیار نہیں ہوتے احقاق حق و ابطال باطل کے لیے، بلکہ ان کا یہ اعتقاد یا نظریہ ہوتا ہے کہ چونکہ حق ہے یہ، لہذا حق کو ضرورت نہیں ہے ہم اس حق کو احقاق کریں، یا باطل چونکہ باطل ہے بس اس کے خلاف مبارزے کی ضرورت نہیں ہے یا اسے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ انفال آیا 8 میں اس قانون الہی کا، یہ سنت خدا کا ذکر ہے، سنت حق کی ہی ایک تفصیل کا ذکر ہے۔ آیا 5 میں ہے، آیا 5 کے بعد یہ مضمون شروع ہوتا ہے سورہ انفال میں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ رسول اللہ کو فرمان ہے کہ ہم نے آپ کو بیت سے نکالا، گھر سے نکالا کہ آپ نکلیں، میدان میں آئیں، قیام کریں، مقابلہ کریں۔ بعض مومنین پر گران تھی یہ بات، ناپسند تھی و ناگوار تھی، وہ نہیں تھے مائل کہ ہم یہ معرکہ شروع کریں یا یہ اقدام کریں ہم۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ وہ یہ
آپ کے ساتھ حق میں جدال کرتے تھے مومنین، رسول اللہ کے ساتھ ہی باس مباحثہ کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، جو آپ نے جنگ کا فیصلہ کیا ہے یا حملے کا فیصلہ کیا ہے یا مقابلے اور مبارزے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ہمارے نفع میں نہیں ہے۔ وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ بات کرتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ کأنما یساقون الی الموت، انہیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، انہیں موت کی وادی میں پھینکا جا رہا ہے ان کو۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ وہ ماجرا یہ تھا کہ کفار کا ایک گروہ، لشکر، کاروان، یا کہیں دو گروہ کفار کے، مشرکین کے، ان کا گزر مومنین کے قریب سے ہو رہا تھا، مدینے کے قریب سے ہو رہا تھا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کا راستہ روکیں، ان کو، یہ دشمن کا کاروان ہے اور یہ جو ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں آپ کے لیے مضر ہے، آپ اس کو روکیں، اس کاروان کو۔ مومنین اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ بعض روایات میں کہ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، تجارتی کاروان، شام سے مکہ کی طرف، اور حکم دیا رسول اللہ نے لوگوں کو کہ اس کاروان کا راستہ روکنا ہے یہاں پر۔ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے کہ ہم خواہ مخواہ میں کیوں چھیڑیں، دشمنی مول لیں، ہم انہیں روکیں گے، وہ پھر ہم پر حملہ کریں گے، وہ اپنا کاروان چھڑانے آئیں گے، پھر فلاں پہلو کے لحاظ سے جائزہ لیں، اس پہلو سے جائزہ لیں۔ جدال کیا رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے اس فیصلے پر جدال کیا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ بنیادی بات یہ تھی کہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ کأنما یساقون الی الموت، وہ یہ تو سیدھا موت میں جانے والی بات ہے، چونکہ اس کے بدلے میں وہ طیش میں آئیں گے، مشتعل ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے، نتیجتاً ایک بڑی وحشتناک اور ویران گر جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہم ویسے کمزور ہیں پہلے سے، تو یہ ہم پہل نہ کریں ہم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ وہ دو گروہ تھے یا دو کاروان تھے، ان میں سے ایک کا وعدہ خدا نے دیا ہوا تھا کہ کسی ایک کا راستہ روکو تم، کسی ایک کو جا کر روکو تم، ان کاروانوں میں سے، دونوں میں سے جو مشرکین کے تھے، ان میں سے ایک کو جا کر پکڑو یا روکو ان کو، اور یہ تمہارے لیے ہے، جو سامان ان کے پاس ہے وہ تمہارا ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ خوب آپ یہ چاہتے تھے کہ جس میں حرج نہ ہو، مشکل نہ ہو، اس طرف جائیں ہم، جس میں ہمیں زیادہ کوئی تکلیف نہ ہو، بغیر درد سر کے، زحمت کے، مشکل کے، یہ جو ہمیں مل جائے وہ کام ہم کریں۔ ان دونوں میں ایک جیسے گروہ نہیں تھے، مختلف تھے۔ جو زیادہ لدا پھندا کاروان تھا، اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس کو روکو، یہ چاہتے تھے کہ نہ، اس کو نہ روکیں، وہ غیر ذات شوکہ کو روکیں ہم، کہ جس میں ہمیں مشکل کم ہو۔ باہر کیف ناگواری تھی ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے تیاری نہیں تھی، آمادگی نہیں تھی، اور اتنی بصیرت بھی نہیں تھی کہ ان اقدامات کا نتیجہ بانپ سکیں کہ یہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا اسے کرنے سے، جو حکم دیا جا رہا ہے ہم اسے انجام دیں۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت کیا ہے اس عمل سے، توجہ فرمائیں، یہ بالکل آغاز کی بات ہے۔ ابھی مسلمان مدینے میں آ کر مستقر ہوئے ہیں، مدینے میں آ کر تھوڑا سا ان کو سکون ملا ہے، ابھی جنگ کوئی بھی نہیں، جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے یہ۔ ابھی آ کر مدینے میں قیام کیا، تھوڑا سا عرصہ گزرا، تھوڑا سا سکون چین کا سانس لیا انہوں نے، حکم آ گیا کہ مشرکین کا جو کاروان مدینے کے قریب سے گزرتا ہے، آپ کی دسترس سے اس کو روکنا ہے آپ نے۔ اور یہ چونکہ مہاجر وہاں سے ہجرت کر کے انہی مشرکین کے ستائے ہوئے، ان کی عادات و اطوار سے اور ان کے مزاجوں سے آشنا تھے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں،
انہیں یہ کام اشتعال انگیز نظر آ رہا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، کچھ دن اور پرسکون گزریں، فوراً ہم اس مارکے میں نہ کودیں، ہمارے نفع میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرنا ہے تمہیں، یہ وعدہ ہے خدا کا کہ ایک کو روکنا ہے آپ نے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اس میں احقاق حق کرنا ہے۔ آپ حق پر تو آ گئے ہو، حق کی پہچان کر لی ہے، ایمان لے آئے ہو، لیکن حق کو احقاق بھی کرنا ہے، حق کو غلبہ بھی دینا ہے آپ نے، حق کو آگے بھی بڑھانا ہے آپ نے۔ نہیں ہے کہ ہم حق کے راہ پر آ گئے ہیں یہ کافی ہے، بے شک یہ حق مغلوب ہو، محصور ہو، محاصرے میں ہو، اور اس حق کا اقتدار نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہی کہ ہم نے حق پہچان لیا ہے بس یہ ہمارے لیے کافی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اب تشخیص حق، ایمان بر حق کے بعد احقاق الحق کرنا ہے آپ نے، یعنی حق کا بول بالا کرنا ہے، حق کو منوانا بھی ہے، حق کو ثابت بھی کروانا ہے، تسلیم بھی کروانا ہے دوسروں کو حق کے سامنے آپ نے۔ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے، ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ اپنے کلمات، اپنے قوانین، اپنے نظام، اپنے فرامین کے ذریعے حق کو احقاق کرے، اس کو گاڑ دے، ثبات دے، مضبوط کرے، مستحکم کرے، غلبہ دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی پشت توڑ دے، قطع کر دے خدا، ان کی پشت و پشتیبانی ان کی ختم کر دے، ان کی جو پشتیبانی ہو رہی ہے، دابر پشت سے جو ان کو مدد پہنچ رہی ہے، جو کہ بیک مضبوط ہے ان کے پاس تجارتی نظام ہے پہلے کا، سرمایہ دار ہیں، اسی تجارتی پیسے سے وہ جا کر اسلحہ خریدتے ہیں، اسی سے سپاہ بناتے ہیں، اسی سے فوج بناتے ہیں، اسی سے پھر آپ کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ پہلے آپ مکہ میں تھے، اب مدینہ میں آ گئے ہیں، وہ اپنی مالی اقتدار، سیاسی اقتدار و تجارتی اقتدار سے ہمیشہ آپ کے اوپر چھائے رہیں گے، باطل کے سائے میں رہو گے۔ اس حالت سے نکلنے کے لیے آپ کو پہل کرنی ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، ایک حق کو احقاق کرے، یحق الحق، اور دوسرا قطع دابر الکافرین، کافروں کی دابر و دبر قطع کر دے خدا، ان کی پشتیبانی ان کی خدا قطع کر دے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کا احقاق ہو و باطل کا ابطال ہو۔ ولو کرہ المجرمون، ہر چند مجرمون اس چیز کو مجرم پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے احقاق الحق و ابطال الباطل۔ اگر آپ نے حق کو پہچان کر اپنے حال پہ چھوڑ دیا، حق کو احقاق نہ کیا، اس مرحلے میں نہ داخل ہوئے، تو ہمیشہ باطل کے سائے میں رہو گے آپ۔ احقاق الحق کو اس کے مصادیق ہیں گوناگون۔ ایک بزرگوار نے، شہید ثالث قاضی نور اللہ ششتری نے کتاب لکھی ہے، بڑی مارکۃ الاراء کتاب لکھی ہے، ایک متعصب سنی کے جواب میں اس نے کتاب لکھی تھی، اور اس کے جواب میں انہوں نے، قاضی نور اللہ ششتری نے یہ کتاب لکھی ہے، احقاق الحق و ابطال الباطل، یا ازحاق الباطل، ظاہراً ازحاق الباطل ہے، احقاق الحق و ازحاق الباطل، معروف کتاب ہے، خدا رحمت کرے مرحوم آغائے مرعشی کو، یہ گمنام کتاب ہو گئی تھی، اسے تقریباً ناواقف تھے لوگ، انہوں نے اس کتاب کو زندہ کیا، احیاء کیا اور معرفی کیا اس کتاب کو۔
اب ایک احقاق الحق یہ ہے کہ ہم مناظرات کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے حق کو ثابت کریں لوگوں کے سامنے، یہ بھی احقاق الحق ہے۔ تبلیغ کے ذریعے احقاق الحق کریں، حقائق کو واضح کریں، حقیقت کو لوگوں کے اوپر روشن کریں۔ امر بالمعروف کے ذریعے احقاق الحق کریں، تعلیم و تربیت کے ذریعے احقاق الحق کریں، یہ بھی مصداق ہے۔ لیکن یہاں جو قرآن کریم حکم دے رہا ہے احقاق الحق کا، یہ مبارزہ ہے، عملی و قیام ہے احقاق الحق کے لیے، اقتدار حق کے لیے، نہ فقط دلائل کے ذریعے یا گفتگو کے ذریعے یا کلام کے ذریعے، بلکہ آپ عملی طور پر ان کی رصد کو روکو، باطل کی رصد جہاں سے پشتیبانی ہو رہی ہے دابر قط کرو، اور حق کو مستحکم کرو، اثبات کرو، ثابت ہے حق، اس کو مزید اثبات کرو، محکم و مستحکم کرو حق کو۔ اس لیے یہ کام کرو کہ ان کی رگ حیات کاٹو، تم دشمن کی رگ حیات کاٹو، تم جہاں جہاں سے اس کو سپلائی ہے، جہاں جہاں سے اس کی پشتیبانی ہے، جہاں جہاں سے اس کی امداد ہے، جہاں سے اس کو مدد ملتی ہے، نصرت ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، اس کے وہ تعلقات تم ختم کرو وہاں سے جا کر۔ یہ صرف ایک کاروان کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل کام یہ کرنا ہے کہ قطع دابر کرنا ہے، پشتیبانی ختم کرنی ہے۔ جنگوں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ فوج کامیاب ہوتی ہے جو مد مقابل فوج کی سپلائی لائن کاٹ دے۔ برفرض دشمن کی سپاہ فوج کو اسیر بھی نہ کریں، ان پر گولہ باری بھی نہ کریں، انہیں ماریں بھی نہیں، صرف ان کی سپلائی لائن کاٹ دیں۔ چونکہ سپلائی لائن پیچھے ہوتی ہے، چھونی سے، مرکز سے، ہیڈ کوارٹر سے ان کو سامان، اسلحہ، راشن سب کچھ پہنچتا ہے۔ کچھ فوجیں ہوتی ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مد مقابل فوج یا دشمن کی سپاہ کو اسیر بنائیں، اسے ہم زیادہ سے زیادہ قیدی بنائیں یا ان کو ہلاک کریں، ان کے جنازے زیادہ گرائیں ہم۔ ایسی فوج جس کی آپ سپاہ کو ہاریں، اس پر غلبہ پانا مشکل ہے۔ اگر سپاہ کو ہلاک نہ بھی کریں، ان کی سپلائی لائن کاٹ دیں آپ، اس پوری فوج کو اسیر بھی بنا سکتے ہیں، یہ تسلیم بھی ہو سکتی ہے، اور اس پر غلبہ پانا، قابو پانا بہت آسان ہے اگر قطع دابر کریں آپ، پشتیبانی کاٹ دیں اس کی آپ۔ اور جنگی حکمت عملی میں، جنگی اسٹریٹجی میں یہ بہت اہم ٹیکنیک ہے، وہ ٹیکٹیک ہے۔ پہلے مرحلے میں ہی ہم دشمن کی سپلائی لائن کاٹ دیں ہم، اور وہی فوجیں، تاریخ جنگوں کی تاریخ پڑھیں ہم تو کامیابیاں ان فوجوں کو ہوئی ہیں جنہوں نے پہلے مرحلے میں ہی دشمن کی سپلائی لائن کاٹ دی ہے۔ مثلا جس طرح بنگلہ دیش جیسے ٹوٹ گیا، پاکستان توڑا گیا، ہندوستان نے یہ کام کیا کہ سپلائی لائن کاٹ دی۔ بیچ میں مغربی اور مشرقی پاکستان میں سمندر حائل تھا اور سپلائی پہنچانا دشوار ہو گیا تھا ان کے لیے اس جنگی حالت میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی فوج تھی پاکستان کی وہاں پر، وہ ساری اسیر ہو گئی، قیدی بن گئے سارے، وہ انڈیا کے قیدی بن گئے۔ شاید 90,000 کے قریب پاکستان کی فوج یا اس سے زیادہ یہ قیدی بن گئے، چونکہ انہوں نے سپلائی لائن کاٹ دی۔ ان کو مارا نہیں پاکستانی فوج کو، اگر ان 90,000 کو مارتے اور پیچھے سپلائی لائن نہ کاٹتے تو شاید یہ 90,000 کا جانی نقصان، شکست کا سبب نہ بنتا، لیکن سپلائی لائن کاٹنے سے وہ فوج بے دست و پا ہو گئی، بے اثر ہو گئی، بے خاصیت ہو گئی، اسے اسیر بھی کر لیا، ملک بھی توڑ دیا، آدھا ملک توڑ کے الگ کر دیا پاکستان۔ یہ ان کی جنگی حکمت عملی تھی۔ مثلا جیسے ابھی دہشت گرد گروہ ہیں، کسی نے بیان دیا تھا، بہت اچھا بیان تھا، ظاہراً کسی جسٹس کا یہ بیان تھا، پاکستان کے کسی عدالت کے قاضی کا یہ بیان تھا موجودہ۔ یہ ایکشن پلان جو بنایا گیا دہشت گردی کے خلاف، اس کو اس نے کہا کہ یہ مذاق ہے، یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے یہ، اور واقعیت ہے یہ۔
یہ اس جسٹس کا بیان تھا کہ مذاق اس وجہ سے ہے کہ سامنے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو پھانسیاں دو. جیلوں میں وہ 18 سال سے پڑے ہوئے ہیں, تو جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے ذریعے تھوڑی دہشت گردی ہو رہی ہے, وہ تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ ان کو پھانسی دینے سے دہشت گردی پر کیسے قابو پا رہے ہیں؟ یا مثلا اور اقدامات کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو پکڑ کے ڈیٹین کر رہے ہیں. اس جسٹس کا یہ بیان تھا کہ ان کی سپلائی نہیں کاٹ رہے ہیں آپ, ان کے مددگاروں کو نہیں پکڑ رہے ہیں, ان کو پیسہ جہاں سے آتا ہے اس پر آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں, ان کو برابر سپلائی آ رہی ہے. تو جب پیچھے سے سپلائی نہیں کاٹ رہے ہیں تو یہ مذاق ہے, یہ ایکشن پلان کہ آپ دہشت گردی ختم کر رہے ہیں, یہ بالکل مذاق ہے. یہ اس نے سپریم کورٹ کے جج کا یہ بیان تھا اسی مسئلے کے فیصلے کے بارے میں, یا جو اس کو فوجی عدالتوں کو شاید رٹ کیا گیا تھا. یہ بات اتنی عام کامن بات ہے کہ اس نے کوئی قرآن سے نہیں پڑھا ہوا تھا اس جج نے. ایک عام ذہن انسان کا, عرفی ذہن بھی یہ سمجھتا ہے کہ سپلائی کاٹنے سے دشمن کی کمر ٹوٹتی ہے. سپلائی برقرار رہے اور نفرات اس کے ختم کرتے رہیں, اس سے وہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ چھ بسا اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میدان جنگ میں ان سے لڑو گے, ان کے بندے مارو گے, اس سے ان کی کمر نہیں ٹوٹتی. ان کی کمر ٹوٹتی ہے ان کی سپلائی لائن کاٹنے سے. دابر کاٹے ان سے, دابر کاٹے ان کا. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ. اب جب کہ نظام حق مدینے میں قائم ہوا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو احقاق کرے, اثبات کرے, تثبیت کرے, محکم و مضبوط. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور کافروں کا سپلائی اور پشت کاٹ دے خدا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. تاکہ اصل ہدف و مقصد حاصل ہو, اور وہ ہے احقاق الحق و ابطال الباطل. باطل ابطال کرنے سے باطل ہوگا, وہ نکلے گا میدان سے. کچرا صاف کرنے سے کچرا جائے گا. کچرے کے جو جمع ہونے کے جگہ بنی ہوئی ہیں, گنجائش بنی ہوئی ہے, اسے ختم کرنے سے کچرا باہر جائے گا, جاگ باہر جائے گی. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. مجرم اس بات کو ناگوار سمجھتے ہیں. احقاق حق و ابطال الباطل کے حامی مجرم نہیں ہیں. ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ نہ, اس سے جھگڑا بڑھتا ہے, اس سے لڑائی بڑھتی ہے, اس سے اور اشتعال پیدا ہوتا ہے. بلکہ ہمیں چاہیے ہم سمجھوتا کریں, باطل کو کہیں آپ اپنے گھر میں رہو, حق کو کہیں آپ اپنے گھر میں رہو. وہ بعض اوقات ان دونوں میں آپس میں مذاکرات کروا دیں, بعض مشترکات میں آپس میں جمع ہو جائیں, حق و باطل. یہ مجرمانہ خواہش ہے. قطع ابدال باطل و قطع دابر کافر, یہ مجرم نہیں چاہتا, مجرم اس کا حامی نہیں ہے. سورہ مبارکہ یونس میں آیا 82 میں یہی قانون تکرار ہوا ہے, یہی حکم. لیکن اب مارکا بدل گیا ہے. یہ مارکا تھا بدر, جنگ بدر سے پہلے کا. ابھی کفار اور مسلمانوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی. یہ اس لڑائی کی تمہید تھی. جنگ بدر اس قافلے کو چھڑانے کے لیے ہوئی تھی. ابو سفیان کا جو کاروان پکڑ لیا گیا تھا, ابو سفیان گیا, جا کر مکہ والوں کو بتایا کہ آپ کی ساری سپلائی انہوں نے روک لی ہے, اور اس نے اشتعال پیدا کیا مکہ میں. وہاں سے وہ لوگ طیش میں آئے اور سب نے اپنے اپنی سپاہ و فوجی اور اکٹھے کیا ساز و سامان, اور جنگ بدر لڑنے آئے تاکہ اپنا متاع واپس لے جائیں اور مسلمانوں کو ختم کر جائیں. چونکہ ان کا تجارتی راستہ ناامن ہو گیا تھا. جنگ بدر مول لی گئی تھی, یہ جنگ ٹالی جا سکتی تھی. اور قرآن کریم نے یہ جو آیات ذکر کی ہیں سورہ انفال کی, رسول اللہ اور عام مومنوں میں, صحابہ میں یہی ایک وجہ تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام نہ کریں, اور رسول اللہ فرماتے تھے یہ ضروری ہے یہ کام کرنا, چونکہ اللہ کا حکم ہے. اور خدا نے
وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ آغاز ہے احقاق حق و ابطال الباطل کا اور قطع دابر کافرین. یہ ضروری ہے یہ کام کرنا آپ کا، یہ مارکا چھیڑنا. وہ لوگ حامی نہیں تھے اس بات کے، وہ کہتے تھے یہ آلات کی خرابی کی طرف چلے جائیں گے ہم. ہمارے زمانے میں بھی یہ کام ہوئے ہیں. مثلا بہت سارے مواقع پر امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، جس طرح شب انقلاب امام نے کہا کہ سب نے باہر نکلنا ہے، اور امام کے مشاورین اور ساتھی اور انقلابی دوست جو اچھے مخلص تھے، غلط لوگ نہیں تھے، وہ حامی نہیں تھے اس کے. وہ کہتے تھے ہمیں خون کی بو آتی ہے، خون کی بو آ رہی ہے ہمیں. چونکہ گورنمنٹ نے کرفیو اعلان کیا ہوا تھا، امام نے انقلاب کا اعلان کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا، گورنمنٹ کا اعلان تھا شاہ کا یا شاہ پور بختیار کا، جو باہر آئے گا گولی مار دو. امام کا حکم یہ تھا گھر میں کوئی نہ رہے، جو گھر میں رہے گا گناہ کار ہے. اب یہ دو بالکل متضاد بیان تھے، اس لیے ٹکراؤ تھا اس کے اندر، اور امام کے ساتھیوں کو خون کی بو آ رہی تھی. لیکن امام نے کہا کہ یہ حکم یہی ہے. جب مرحوم آغا طالقانی نے امام کو فون کیا اور مشورہ دیا کہ نظر ثانی کریں اپنی رائے پر، تو امام نے کہا حکم یہی ہے، بس اتنا جملہ کہا. ان راویوں نے بتایا کہ آغا طالقانی کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا اور رونے لگے، گریہ کرنے لگے، اور انہوں نے بھی کہا کہ لوگوں حکم یہی ہے، بس اب اسی پر عمل ہوگا، جو ہونا ہے ہو جائے. اور اس طرح خدا نے قطع دابر کیا. یہ انقلاب کی شب اس آیت کا مصداق ہے، یہ جو سورہ انفال کی ابھی پڑھی ہے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. بلکہ جب یہ انقلاب کی شب یہ کام ہوا اور آگے صبح قیام ہوا پورے ملک کے اندر اور انقلاب کامیاب ہو گیا، تو دوسرے دن امام نے جب حکم دیا اور لوگوں کو کہ اب تثبیت کریں حق کو اور نظام اسلامی کا اعلان کیا، تو اب اس بزرگوار کا مجھے نہیں نام معلوم کس نے یہی آیت امام کو سنائی، یرید اللہ ان یحق الحق ویقطع دابر الکافرین. یہ استاد بزرگوار ہمارے، انہوں نے نام بھی بتایا شخصیت کا، میرے ذہن سے اتر گیا ہے کہ فلاں شخصیت نے امام کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ آغا اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا ہے، یرید اللہ ان یحق الحق ویقطع دابر الکافرین. خدا نے ان کی کمر توڑ دی ہے، خدا نے ان کی پشت کاٹ دی ہے. اب وہ قیام کے قابل نہیں رہے یا مقابلے کے قابل نہیں رہے. سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارکے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کے مقابلے کے لیے بھیجا. فرعون نے اپنی ساری طاقت سمیٹی، اپنی ٹیکنیکل طاقت، آئیڈیالوجیکل طاقت، اپنی عوامی طاقت، فوجی طاقت، ہر طرح کی طاقت لے کر فرعون موسیٰ کے مقابلے میں آیا، پوری بھرپور تیاری کے ساتھ موسیٰ کے مقابلے میں آیا. یہ مطلب آیا 81 اور 82 میں ہے، لیکن اس کا مضمون پہلے سے شروع ہوتا ہے. آیا 75 سے یہ پورا سیاق آیات کا شروع ہوتا ہے، یہ مارکا کہ اصل ہوا کیا تھا جس میں احقاق حق ہونا تھا اور ہوا. اس میں ماجرا یہ تھا، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون. سابقہ رسل کا تذکرہ ہے، اس میں ہے کہ ثم بعثنا من بعده رسلا، ہم نے رسل پہ رسل مبعوث کیے اور ان رسل کے بعد ہم نے موسیٰ و ہارون کو مبعوث کیا. الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے ملا، اس کے سرغنے، اس کے سرکردہ، ان کے خلاف ہم نے موسیٰ و ہارون کو اٹھایا. بے آیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، ملائے فرعون و ملا انہوں نے انکار کیا، استکبار کیا اور جرم مجرمین میں بن گئے. فلما جاءہم الحق من عندنا،
اور جب موسیٰ نے ان کے سامنے حق ظاہر کیا، معجزے دکھائے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے جو موسیٰ کر رہے ہیں۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، خوب کیا تم اس کو سحر کہہ رہے ہو؟ یہ حق ہے، اس کو سحر کہہ رہے ہو؟ تم جادو کہہ رہے ہو؟ اور کیا جادوگر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جادو تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکما الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ فرعون اور اس کے ساتھی و حواری موسیٰ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ اس لیے دونوں آئے ہو تم کہ ہمیں اپنے آبائی مذہب سے دور کرو، لتلفتنا، ہمیں آپ دور کرو، ہٹا دو، اما وجدنا علیہ آباءنا، یہ بت پرستی، فرعون پرستی، طاغوت پرستی جو ہمارے بڑے بڑے سابقہ بزرگان کرتے آئے ہیں، اس سے ہٹانے آئے ہو آپ ہمیں دونوں، اس لیے آئے ہو۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور یہ چاہتے ہو کہ خود لیڈر بن جاؤ، خود قائد بننے آئے ہو، فرعون نہ رہے ان کا بڑا رہنما، اور آبائی سلسلے یہ چھوڑ کر آپ کو یہ رہبر ماننا شروع کر دیں، آپ کی بڑھائی ہو جائے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے اعلان کیا کہ آپ پوری مملکت سے جہاں کوئی ساحر علیم ہے، جتنے علامے ہیں جادوگر و مداری، سارے اکٹھے کیے جائیں۔ ساحر علیم یعنی دو شرطیں ہوں ان میں، مداری بھی ہوں، علامہ بھی ہوں، وہ علیم بھی ہوں اور ساحر بھی ہوں، چونکہ یہی قوم کو ورگلا سکتے ہیں۔ اگر فقط علامہ ہو مداری نہ ہو، یہ قوم کو جھانسا نہیں دے سکتا، مداری و علامہ نہ ہو یہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرعون نے کہا کہ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، تمام علامے اور مداری جن کے اندر دونوں صفات ہیں ان کو جمع کرو، اکٹھا کرو، میری مدد کو آئیں۔ فلما جاء السحرۃ، جب سارے مداری اور علامے آ گئے، قال لهم موسیٰ، وہ آ کے اب مارکا شروع ہو گیا، ایک طرف موسیٰ ایک طرف وہ مداری۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، خوب جو طاقت لائے ہو دکھاؤ، کرو، جو القاء کرو، میدان میں لاؤ جو کچھ ہے تمہارے بساط میں، جو مٹھی میں ہے کھولو، کرو، کر کے دکھاؤ، کچھ مقابلہ کرو۔ فلما القوا، جب انہوں نے رسیاں ڈالیں اپنی، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، یہ جو جادو مداری دکھا رہے ہو یہ تو تمہارا ابھی باطل ہو جائے گا۔ لوگوں سے بھی کہا انتظار کرو کہ یہ مداری، یہ تو کرتب ان کا ابھی باطل ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، خدا اس کو ابطال کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کیوں موسیٰ مطمئن ہیں؟ چونکہ قانون ہے، یہ اللہ کی ایک اور سنت ہے، وہ قانون ہے کہ خدا کبھی بھی مفسد کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا۔ مفسد، ناپاک نیت والا، فساد پھیلانے والا، مقدسات کے نام سے لوگوں کو جھانسا دینے والا، اس کو خدا کبھی بھی اصلاح نہیں کرتا اس کے عمل میں۔ دوسری طرف ہے ہمارے پاس کہ اگر ایک مخلص للہ فی اللہ آتا ہے، اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، خدا اس کے کام کی اصلاح کر دیتا ہے۔ ایک مصلح کے غلطی کی خدا اصلاح کر دیتا ہے، لیکن ایک مفسد کے عمل کی خدا کبھی اصلاح نہیں کرتا، اس بات پہ وہ نہ رہے۔ یہ موسیٰ نے اعلان کیا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور دوسرا قانون خدا یہ ہے، سنت خدا یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خدا اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنی آیات کے ذریعے سے، اپنے قوانین و سنن کے ذریعے سے احقاق الحق کرے گا، احقاق الحق بکلماتہ۔ موسیٰ نے یہ فرمایا، یعنی دو کام اللہ کے سنتیں یہاں پر عمل پیرا ہوں گی، ایک
لا یصلح عمل المفسدین، یہ فسادی ہیں، ان کے عمل میں اصلاح نہیں ہوگی. اور دوسرا احقاق الحق، جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انجام دینا ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. وہ موسیٰ پر پھر بھی کوئی ایمان نہیں لایا. مداری ہار گئے، ساحر علیم علامے و مداری ہار گئے، شکست کھا گئے، رسوا ہو گئے. چونکہ موسیٰ نے جب معجزہ دکھایا تو ان کا جادو وہیں باطل ہو گیا، وہ سب کے سامنے شرمندہ ہوئے. قوم پھر بھی موسیٰ پر ایمان نہیں لائی. یہ دلچسپ ہے، مقابلے سے زیادہ دلچسپ قوم کا عمل ہے کہ قوم پھر بھی مداریوں کے پیچھے ہی رہی. موسیٰ پر سوائے اپنی قوم کے بنی اسرائیل کے چند افراد کے باقی لوگ ایمان نہیں لائے. آل فرعون ایمان نہیں لائے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، ذریت موسیٰ اپنے قریبی ہی ایمان لائے، باقی کوئی بھی ایمان نہیں لایا موسیٰ پر. کیوں؟ علی خوف من فرعون و ملئہ، خوف تھا، ڈر تھا ان کو فرعون اور ملائے فرعون کا. ان یفتنہم، ایسا نہ ہو کہ وہ افتنان کریں، سختیاں کریں ان کے اوپر، سختیاں کریں، امتحان میں ڈالیں انہیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، افتنان کہتے ہیں کسی کو آگ میں ڈال دینا، ایسے حالات بنا دینا جو انسان کو جلا دے. آگ میں ڈالنے کو افتنان کہتے ہیں. فتنہ، جب وہ افراد جو دھاتوں کا کام کرتے ہیں، مثلا سونے کا کام، سونے کو کھوٹ سے دور کرنے کے لیے سونے کو آگ میں ڈالتے ہیں، پگھلاتے ہیں. جب پگھل جاتا ہے تو پھر وہ خالص سونا الگ ہو جاتا ہے، کھوٹا الگ، کھوٹ اس میں سے الگ نکل جاتی ہے، جاگ الگ ہو جاتی ہے. خود یہ عمل افتنان کہلاتا ہے، یہ فتنہ ہے. فتنہ، آگ میں ڈال کر کھوٹ الگ کرنا اور خالص حصہ الگ کرنا. انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم نے موسیٰ پر ایمان کا اظہار کر دیا تو ہم تو سخت حالات بڑے سخت ہو جائیں گے، کٹن ہو جائیں گے، تنخواہیں بند ہو جائیں گی، ملازمتوں سے نکال دیا جائے گا، فائلیں بن جائیں گی، اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، ہمارے سارے سہولتیں ہم سے چھین لی جائیں گی، پوسٹیں اور رینک ہم سے لے لیے جائیں گے، تمام دنیاوی مفادات ہمارے کٹ جائیں گے. اور یہ آگ ہی ہے، جہنم ہے. یہ تو فرعون تو ہمیں بہت ستائے گا. فرعون کے ستانے سے ڈر کر موسیٰ پر ایمان نہیں لائے. وَإِنَّ فرعون، اور دوسری بات کہ کیوں موسیٰ پر ایمان نہیں لائے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، وہ کہتے تھے آخر موسیٰ کے پاس ہے ہی کیا، نہ گھر ہے اس کا، نہ بر ہے اس کا، نہ کوئی جائیداد ہے اس کی، ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے. ایک ایسے ننگ دھڑنگ آدمی ہے، نہ اپنا کوئی گھر، نہ کوئی وطن، نہ کوئی، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. اس کے اوپر ہم فرعون لعالٍ، فرعون اتنا عالی، اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شخصیت، اتنے اس کے خزانے، اتنا مضبوط، اتنا مقتدر. موسیٰ کو ہم اس ایک درویش کے لیے چھوڑ دیں جس کے پاس آئی کچھ بھی نہیں ہے، اپنے کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں، ہمیں کیا دے گا یہ؟ فرعون عالٍ، فرعون طاقت ہے، فرعون سپر پاور ہے، فرعون برتر ہے، فرعون کو برتری حاصل ہے، اس کو علو حاصل ہے. اس علو سے مرعوب ہو کر و مرحوب ہو کر انہوں نے مداریوں کی اور ان علاموں کی بات مان لی جو شکست کھا چکے تھے. مداری اور موسیٰ کے پیچھے پھر بھی نہیں آئے ان دو وجوہات سے کہ موسیٰ کی فوج اتنی طاقتور ہے. ان فرعون لعال وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور فرعون جب غصے میں آ جائے تو پھر کوئی حد نہیں پہچانتا، اسراف کرتا ہے، بہت تند ہے، بڑا سخت ہے مزاج کا.
تہس نہس کر دیتا ہے، اسراف، حد سے گزر جاتا ہے، وہ سزا دے گا ہمیں کہ حد سے گزر جائے گا۔ اس طرح سے یہ تفکر ان کے ذہن میں تھا، اور انہوں نے ان مداریوں کے سامنے، ان موسیٰ کے سامنے مداریوں کی شکست کو دیکھا۔ موسیٰ کو ماننے کے بجائے پھر بھی ایمان فرعون پر پختہ تر ہو گیا، ان مداریوں پر اور پختہ ایمان ہو گیا قوم کا۔ اتنی بے شعور قوم تھی، کیونکہ فرعونوں کے تحت زندگی بسر کرنا فرعونی حکومتوں میں قوم کو بے شعور بنا دیتا ہے، اور بے شعور ایسے مداریوں پر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا کہنے ان کے، اس دفعہ نہیں چلی ان کی، لیکن اگلی دفعہ یہ، چونکہ یہ آغاز ہے، مثلا مداریوں کی توجہ کیا کرتے ہیں، یہ تو دوسروں نے مل کر ان کو شکست دے دی، یہ تو فرعون کے ساتھ اور کچھ لوگ مل گئے تھے، اگلی دفعہ یہ بنیاد بن گئی ہے، اگلی دفعہ دیکھنا کہ انشاءاللہ یہ مداری کیسے تقویت پاتے ہیں، کیسے یہ غلبہ پاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمدردی زیادہ ہو گئی۔ تعجب ہے، مداریوں نے شکست کھائی، قوم کی ہمدردی مداریوں کے ساتھ زیادہ ہو گئی۔ کہا یہ مظلوم ہے، ان کو ہرایا گیا ہے، سازش کی گئی ہے، سمجھوتا کیا گیا ہے، اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوا ہے، یہ خدا اور موسیٰ اور سارے مل کے انہوں نے ان کو ہرا دیا ہے۔ وہ ایک کتاب ہے حملہ حیدری، کسی ایسے اناڑی آدمی کی شاعری ہے، وہ ایک ان پڑھ آدمی کی، بسا اوقات ہوتے ہیں ان پڑھ، آگاہی نہیں ہوتی لیکن شاعرانہ ذوق ان کے اندر ہوتا ہے۔ اس طرح کی خوب مذہبی شاعری بھی ہے، بہت آج کل زیادہ ہیں ان پڑھ شاعر جو لکھتے ہیں، مذہبی شاعری کرتے ہیں، نعتیں لکھتے ہیں، قصیدے لکھتے ہیں، رباعیاں لکھتے ہیں، اور مرثیے اور دوسرے ہر چیز نوحے فیشن بن گیا ہے، ہر ایک شاعر ہے اور ہر ایک ابھی شاعری کر رہا ہے۔ چونکہ آگاہی نہیں ہے، نہ دین کی آشنائی ہے، نہ امام سے آشنائی ہے، نہ مذہب سے آشنائی ہے، اور تک بندی کرتے ہیں۔ اس طرح کی ایک شاعری، اس حملہ حیدری ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہے۔ یہ کتاب کسی زمانے میں بڑی مقبول کتاب ہوتی تھی، چونکہ اس وقت موجودہ زمانے کے شعراء نہیں تھے، وہ تنہا وہی تھا۔ یہ کتاب بڑی بکتی بھی بہت تھی، بلکہ جتنے زائرین جاتے تھے تحفے کے طور پر مقامات مقدسہ سے یہ کتاب خرید کے لاتے تھے ہدیے کے طور پر، حملہ حیدری۔ اس کتاب کے اندر علی علیہ السلام کے فضائل کی شاعری ہے، اور اس شاعری میں ایک قصہ اس شاعر نے یہ جنگ لکھی ہے۔ اب توجہ کریں کہ ان پڑھ شاعر کیا گل کھلاتا ہے، فضائل و عقیدت کیا پیش کرتا ہے۔ کہا کہ ایک دن رسول اللہ نے، نعوذ باللہ، یہ جہالت ہے ساری لیکن میں نمونہ پیش کر رہا ہوں اس کا، کہنے لگا کہ ایک دن رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے کہا کہ علی تم ہر ایک کو گرا لیتے ہو، ہر پہلوان کو پچھاڑ دیتے ہو، ہر ایک کو زمین پہ پٹک دیتے ہو، آج میرا جی چاہتا ہے میں آپ سے کشتی کروں۔ رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے کہا، وہ علی علیہ السلام نے کہا آپ بزرگ ہیں، آپ رہنے دیں، گستاخی ہو جائے گی، اور میں حاضر نہیں ہوں آپ کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے۔ لیکن رسول اللہ نے اصرار کیا کہ نہیں، آج تو حتماً کرنی ہے، چونکہ آج آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، سب کو گرا دیتے ہو، اب میں دیکھتا ہوں، میرے ساتھ کشتی کرو۔ بہرکیف علی علیہ السلام نے بہت ادھر ادھر کی بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن حضور کا زیادہ اصرار تھا کہ کرنا ہے یہ کام، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ اگر حکم دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں یہ کام۔ کہا جب کشتی شروع ہوئی، آغاز ہوا، تو ظاہر رسول اللہ وہ تو پہلوان نہیں تھے، جو عامیانہ ذہن ہے نا، وہ تو نہیں کہتے رسول اللہ بھی طاقت یا شجاعت رکھتے تھے، علی شجاع ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی علیہ السلام نے مثلاً وہ وار کیا اور رسول اللہ کو قریب تھا کہ گرا دیں زمین پر، کشتی میں شکست دے دیں۔ اتنے میں اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جلدی جو، ساری رسالت گرنے والی ہے، اگر رسالت گر گئی تو توحید گر جائے گی، توحید گر جائے تو عرش گر جائے گا، اور فلاں، وہ جو پھر شاعر مضمون ذاکر بنتا ہے۔ کہا ابھی سب کچھ گرنے والا ہے، ابھی سب نابود ہونے والا ہے، خدا کی خدائی خطرے میں ہے، جلدی جو۔ تو جبریل گئے، جلدی سے جا کر وہ علی کی ٹانگ کھینچی جبریل نے، اور وہ کشتی کا نتیجہ الٹ ہو گیا، علی گر گئے اور رسول اللہ نے کشتی جیت لی۔ اب یہ شاعر یہاں پر
شعر لکھتا ہے پھر یہ نادان جاہل اپنی طرف سے فضائل لکھ رہا ہے. وہ جہالت کے فضائل ایسے ہوتے ہیں. اس نے یہ شعر لکھا کہ خدا و رسولش بہم ساختن، یعنی خدا و رسول نے آپس میں ایکا کر لیا، سمجھوتا کر لیا علی کے خلاف. خدا و رسولش بہم ساختن علی را یگانے بے انداختن، کہ علی تنہا کو گرا دیا دونوں نے مل کر. ورنہ اگر تنہا ہوتے تو پھر علی بتاتا کہ کیا ہے مثلا کس کی فتح. ظاہر ہے یہ نعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ. اب یہ توجہ بھی نہیں کرتے کہ شرک و کفر کی حد تک آگے چلے جاتے ہیں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جادوگر، یہ مداری ہار گئے موسیٰ سے. کیوں ہارے؟ کا اس لیے کہ یہ خدا و موسیٰ و بہت ساری قوتوں نے آپس میں سمجھوتا کر کے مداریوں کو ہرا دیا ہے. ساحر علیم یعنی علامے اور مداری یہ ہار گئے. کیوں ہارے؟ چونکہ یہ سازش ہو گئی تھی ان کے خلاف، اور مظلومیت ان کی. ملائے فرعون و قوم فرعون کی ہمدردیاں مداریوں کے ساتھ اور بڑھ گئیں کہ دیکھو بیچاروں کو سب نے مل کے ہرا دیا. موسیٰ نے بڑے بازار میں ان کو رسوا کر دیا اپنی جادو کی طاقت کے ساتھ. موسیٰ کو کہتے تھے یہ بڑا جادوگر ہے، اور اس نے اور طاقتوں سے، جنوں سے یا فلاں سے بھی مدد لی ہے اور مداریوں کو ہرا دیا. مزید ہمدردی بڑھ گئی ان کے ساتھ. کوئی بھی موسیٰ پہ ایمان نہیں لایا. اس نتیجے کے بعد بھی ہمدردی مداریوں سے ہی بڑی. موسیٰ پر ایمان نہیں لائے چونکہ فرعونی نظام میں انسان ذہنی طور پر پستی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس شکست کو بھی مظلومیت سمجھتا ہے اس کے لیے، مداری کے لیے. اور یہ کہنے لگے کہ فرعون آل ہے، فرعون مصرف ہے. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. موسیٰ نے کہا کہ اگر تم مسلم ہو، مومن ہو، اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ سحر ہو، جادو ہو، یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ کرو. میں نے اللہ کی طاقت سے یہ کام کیا. لیکن اس قوم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. چند ایک جو ایمان لائے تھے موسیٰ پر، انہوں نے یہ عہد کیا جو موسیٰ نے کہا، اسے تکرار کیا اور کہا وَنَجِّئْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معرکہ میں خدا نے فرمایا کہ یہ جو معرکہ ہوا موسیٰ و فرعون کا اور جادوگروں کا، مداریوں کا معرکہ کیوں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ خدا چاہتا ہے احقاق الحق ہو و ابطال الباطل ہو. باطل کو نکالنا ہے، دھکیلنا ہے، باہر کرنا ہے. اور قانون یہ ہے کہ احقاق الحق سے یہ کام ہوگا. آپ حق کو لاؤ، حق کو بیان کرو، حق کتمان نہ کرو. مجرم کتمان حق کرتا ہے، دین فروش. تو مومن کا کام ہے احقاق الحق کرے. جتنا وہ چھپاتا ہے اس سے زیادہ یہ ظاہر کرے. جس کو وہ چھپاتا ہے اس سب کو یہ برملا کرے. اس کو لے آئے میدان کے اندر، احقاق کرے حق کو، پھر حق کا غلبہ ہوگا، پھر حق غالب آئے گا. سورہ شورى میں آیا 24 میں اسی سنت حق کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہاں اب مورد تبدیل ہے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور. اب یہاں پر لوگ اتہام لگاتے تھے، تہمت لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اس سے پہلی آیت میں، آیت 23 میں ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قل، رسول اللہ کو حکم ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. ام یقولون،
افطرا علی اللہ کذبا. خوب، ایک تہمت رسول اللہ پر یہ لگاتے تھے کہ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اپنی باتیں ہیں، اپنی باتوں کو وزن دینے کے لیے اللہ سے منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کیا، حالانکہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ مشرکین کے پروپیگنڈے کا ایک حصہ تھا کہ یہ اپنی خود ساختہ باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، گھڑی ہوئی باتیں افطرا، گھڑی ہوئی بات، اور پھر جھوٹ سے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، خدا اگر چاہے تو آپ کے دل کو بھی بند کر دے گا. خدا کے اختیار میں، خدا کی قدرت میں ہے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور خدا باطل کو محو کرے گا. وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اپنے کلمات کے ذریعے حق کو احقاق کرے گا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، چونکہ خدا عالم ہے و آگاہ ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے، جو کچھ ذات و صدر ہے. یہ لطائف قرآن ہیں، لطیف و ظریف حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کے اندر. جو کچھ دلوں میں ہے، ما فی الصدور، اللہ ان سے بھی آشنا ہے، اور جو کچھ ذات الصدور ہے خدا ان سے بھی آشنا ہے. ذات الصدر اور ما فی الصدر میں فرق ہے. کچھ چیزیں ہیں جو دل میں بھی ہیں، زبان پہ بھی آ جاتی ہیں، انسان چاہے تو دل میں رکھے، جیسے بعض راز ہیں، اور چاہے تو زبان سے ان کا اظہار کر دے. لیکن کچھ امور ایسے ہیں کہ اگر انسان چاہے بھی ان کا اظہار کرنا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ یہ ذو صدر ہے، یہ ذی صدر ہے، ذات و صدر چیز ہے یہ، یعنی اس کا مقام ہی صدر ہے، سینہ ہے، باہر لائی نہیں جا سکتی. بعض اوقات انسان کہتا بھی ہے کہ مجھے میرا احساس جو میرے اندر دل میں بتا نہیں سکتا کیا احساس ہے. وہ حقیقت ہے، نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کہ احساس ذو صدر ہے. احساس نام ہی اس شے کا ہے جو سینے میں رہے، جو باہر آ جائے، زبان پہ آ گیا وہ احساس نہیں ہے. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ محبت جو حقیقی محبت ہو، کسی کمال کے ساتھ، کسی جمال کے ساتھ انسان کو اگر محبت ہو، کمال و جمال، جمال کہتے ہیں وہ کمال جو ظاہر ہو جائے. جمال اس کمال کو کہتے ہیں جو ظاہر ہو جائے. جو ظاہر نہ ہو وہ کمال ہی ہے، جو ظہور کرے وہ جمال بن جاتا ہے. کمال اگر سامنے آ جائے، برملا ہو جائے، جلوہ دکھا دے تو جمال کہتے ہیں اس کو. جیسے اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور کمال بھی ہے. کمال کلو و کلہ کمال ہے. کچھ کمال ہے اللہ کے جو ظاہر نہیں ہوئے اور نہیں ہوں گے ہرگز، وہ کمال ہیں. لیکن جو کمال الہی ظاہر ہو گئے ہیں یہ جمال الہی ہے. جو آپ دعائے سحر میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک بجمالک وکل جمالک جمیل، اللہم انی اسألک بجمالک کلہ. ذات خدا جمال ہے، سراپا جمال ہے، محض جمال ہے. ذات اس کی جمال ہے، صفت اس کی جمال ہے، کام اس کا جمال ہے، فعل اس کا جمال محض ہے. اس جمال و کمال کے ساتھ جب انسان کی وابستگی ہو جائے، محبت ہے یہ. اور یہ اگر غالب آ جائے، محبت ہے اس وقت تک جب تک انسان کو یہ پتہ ہو کہ جمال بھی ہے اللہ کا اور میں بھی ہوں، اور مجھے اللہ کے جمال سے محبت ہے، یہ محبت کہلاتی ہے. اور اگر یہ جمال اور محبت جمال اتنی چھا جائے، غالب آ جائے کہ انسان کو فقط جمال نظر آئے، اور یہ نہ کہے کہ میں بھی ہوں، اللہ بھی ہے، جمال بھی ہے، تین ہیں، ہم تین ہیں. جب تک تین ہیں اس وقت تک یہ محبت ہے. لیکن جب اتنا یہ رچ بس جائے اور حاوی ہو جائے جمال کہ وہ کہے نہیں بس صرف جمال ہے، بس صرف اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، اس حالت کو کہتے ہیں عشق.
یہ خصوصیت ہے انسان کے اندر، عشق کی حالت ہے، اور عشق کی حالت میں انسان تشخیص نہیں دیتا پھر کہ میں بھی ہوں، اپنے ہونے کا انسان اقرار نہیں کرتا، اپنے ہونے کا احساس نہیں کرتا، اور عشق اظہار نہیں ہو سکتا، کیوں؟ چونکہ ذات الصدر ہے۔ جو زبان سے کہے میں عاشق ہوں، وہ یہ نہیں ہے عاشق، چونکہ وہ ذات الصدر ہے، زبان پہ لایا ہی نہیں جا سکتا، زبان کی چیز نہیں ہے وہ۔ اب کس طرح زبان پہ لے آئیں؟ بعض لوگ ایسی باتیں زبان پہ لاتے ہیں جو زبان کی ہیں ہی نہیں، کیسے زبان پہ لے آئیں؟ یہ ذات الصدر ہیں، ان کی جگہ ہی سینہ ہے، ان کی جگہ ہی دل ہے، ان کو انسان کان سے نہیں سنتا بلکہ ان کو انسان لمس کرتا ہے، احساس کرتا ہے، احساس کو احساس سے درک کرتا ہے، احساس کو احساس سے سمجھتا ہے۔ جس طرح احساس زبان ہے، وہ احساس ہی کان ہے، ایک احساس بولتا ہے، دوسرا احساس سنتا ہے۔ جو احساس نہیں پڑھ سکتا اب یہ بہرا ہے، یہ اندھا ہے، جو احساس نہیں دیکھ سکتا، احساس نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی شخص ہے وہ احساس رکھتا ہے آپ کی نسبت اور آپ اس کو متوجہ نہیں ہیں، بس یہ اعمیٰ ہے، نابینا ہے، یہ بھینس ہے، اس کے سامنے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو ذات الصدر کا احساس ہے، یعنی وہ امور جو ہیں ہی ذو الصدر، ذو اللسان نہیں ہے، سینہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، جو ذات الصدر ہے ان میں اور سینے میں جدائی نہیں ہو سکتی، دل میں ہے، ہمیشہ دل میں ہے۔ انہیں زبان پہ لائیں تو آتے ہی نہیں ہیں، وہ ریاکاری، وہ جھوٹ ہے۔ اللہ کو ان کا بھی علم ہے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ خوب، یہ آیات ہیں جن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ خدا کی ذات احقاق حق کرے گی، وہ قانون ہے اللہ کا، اور آپ بھی مامور ہو احقاق حق پر، و ابطال باطل کے اوپر آپ بھی مامور ہو۔ غلبہ حق دینا یہ سنت حق ہے۔ متعدد آیات ہیں جن کے اندر حکم ہے کہ آپ نے حق کو غلبہ دینا ہے، حق کو، یا احقاق حق ہے، ان میں غلبہ حق کی آیات ہیں۔ احقاق الحق و غلبہ حق ایک ہی مطلب ہے۔ 3 موارد میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں غلبہ حق کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ میں آیا 33 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے، یریدون، آیا 32 میں ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، افواہوں سے، پراپوگنڈے سے اور تبلیغات سو سے یہ چاہتے ہیں نور خدا کو بجھا دیں، ختم کر دیں، اطفاء کر دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ یہ ہونے نہیں دے گا، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ یہ نور ختم ہو، اور نہ ہونے دے گا، رکاوٹ بنے گا۔ خدا ان کے افواہوں اور ان کے پراپوگنڈے اور ان کے حرکات کے سامنے خدا نے ابا کرنا ہے، مانے کھڑا کرنا ہے، دیوار آگے کھڑی کرنی ہے جو ان کی افواہوں سے نور کو بجھنے نہ دے۔ اور اللہ کا ارادہ ہے کہ نور تام ہو، نور تکمیل ہو، مکمل ہو، اپنے ہدف کو پہنچے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور کافر نہیں چاہتا کہ یہ نور تکمیل ہو، یہ نظام قائم ہو۔ آیا 33 میں ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت عطا کی و دین حق عطا کیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ رسول اظہار کریں، غلبہ دیں اس دین حق کو تمام ادیان پر،
تمام ادیان کے اوپر، ہر طرح کے دین کے اوپر غلبہ اس دین حق کا ہو۔ یہ حکم ہے، یہ قانون ہے حق کا۔ حق و باطل میں اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ایک گروہ ہے جس کا کام ہے اطفاء حق، اطفاء یعنی نور حق بجھانا، کتمان حق، تلبیس حق، تحریف حق، تدہیز حق، دحض الحق، یہ ان کا کام ہے۔ اور یہ خدا اس سنت کو پسند نہیں کرتا، یہ قانون اللہ کو پسندیدہ قانون نہیں ہے، خدا نہیں چاہتا کہ یہ کام ہو۔ خدا کا پسندیدہ کام یہ ہے کہ تم احقاق الحق کرو، اظہار الحق کرو۔ اظہار بمعنی غلبہ ہے، ظہور جب اللہ کے ساتھ آ جائے اس کا معنی غلبہ ہے۔ یہ قانون ہے، قاعدہ ہے عربی زبان کا کہ اگر یہ لفظ اس ترکیبی حالت میں آئے کہ اس کے بعد اللہ آ جائے، اس کا معنی ہوتا ہے غلبہ۔ اور اسی سے آپ ظہور امام کا معنی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ظہور امام کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردے سے باہر آنا، امام پردے کے پیچھے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اوجل ہیں، اوجل امام کا آنکھوں کے سامنے آنا، یہ ظہور ہے پاکستانیوں کا، ہمارا ہندی ظہور، پردے سے باہر آ جانا، آنچل کے پیچھے سے باہر آنا، یہ ظہور ہے۔ قرآنی ظہور یہ کہ نہ مغلوبیت کی حالت سے غلبے کی حالت میں آنا۔ ابھی حق غالب نہیں ہے، ابھی باطل کا چرچا ہے، باطل نظام ہے، پوری دنیا کے اوپر باطل کا سایہ ہے۔ یہ مغلوبیت حق ہے، اس مغلوبیت سے حق کو نکلنا ہے۔ کس نے نکالنا ہے؟ رسول اللہ نے نکالنا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اب رسول نے خود ذاتاً شخصاً نکالنا ہے، نہ نظام رسالت سے و نظام امامت کے ذریعے سے نکالنا ہے، اپنے دست و بازو سے، یعنی امت کے ذریعے یہ کام کرنا ہے۔ ظہور امامت، ظہور امام یعنی ظہور امامت، ظہور نظام امامت یعنی غلبہ نظام امامت۔ پردے سے باہر آنا ظہور نہیں ہے، غلبے کا نام ظہور۔ ورنہ امام سامنے آ جائیں، لوگوں کے اندر رہیں، جس طرح دیگر ائمہ تھے، اور حکومت پھر بھی طاغوتوں کی ہو، یہ ظہور امام نہیں ہے، یہ غلبہ امامت نہیں ہے۔ ظہور عصر غلبہ دین، عصر غلبہ امامت، عصر غلبہ امام بر تمام ادیان کس سے ہوگا؟ بازو یہ امامت کے ذریعے ہوگا۔ امامت کا بازو امت ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے مومنو خیال رکھو کہ اللہ کے رسول کا کام دین کو غلبہ دینا ہے، آپ لوگوں کا فریضہ دین کو غلبہ دینا ہے۔ اگر آپ راہبوں کے پیچھے، اگر آپ ہبروں کے پیچھے پڑ گئے، ہبر علماء یہود اور راہب علماء نصارہ، یہ ہبر و راہب جو اسلام میں آ گئے، اگر کوئی عالم دینی ہبر بن گیا، عالم یہود کی طرح مسلمانوں کا عالم بن گیا، کیا کرتا ہے؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کا مال کھاتا ہے باطل کے ذریعے سے، ناحق، دین فروش۔ دین فروشوں کے پیچھے نہیں چلنا، ورنہ دین کا غلبہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہبر و راہب غلبہ دین کی طرف آپ کو لے کر نہیں جا رہے، یہ تو اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ کو جہنم سے بھر رہے ہیں، آگ سے بھر رہے ہیں۔ رسول اللہ کا فریضہ ہے اظہار حق، دین حق علی الدین کلہ۔ یہی مطلب قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے پھر تکرار کیا ہے سورہ فتح میں، آیا 28 سورہ فتح کے اندر۔ آیا 28 میں ہے سورہ مبارکہ فتح میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ذات و ہستی ہے جس نے رسول کو دین حق و ہدایت دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ دین حق غالب آ جائے تمام ادیان کے اوپر، یعنی یہ رسول غلبہ دیں، لیظہرہ
اب یہاں بات ہے علماء و مترجمین و مفسرین میں جو مشغلہ ہے ایک قسم کا ان کا کہ یہ ضمیریں کدھر لوٹتی ہیں، اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، رسول اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، بس ان کی یہ کوشش ہے کہیں ہماری طرف نہ لوٹ آئیں، اللہ اور رسول کی طرف لوٹتی ہیں تو لوٹنے دو، کہیں ہماری طرف یہ ضمیریں لوٹ کر نہ آ جائیں کہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے۔ اللہ خود کرے غلبہ دے، کوئی حرج نہیں ہے، خدا غلبہ دے، رسول غلبہ دے، مسئلہ نہیں ہے، رسول غلبہ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضمیر ہماری طرف پلٹ کر نہ آ جائے۔ اس لیے یہ بہت دلچسپ علماء کا مشغلہ ہے کہ ضمیریں کدھر لوٹتی ہیں، اور اس پوری بات میں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی طرف کوئی ضمیر لوٹ کر نہ آ جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے ارسال کیا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ و دین حق کے ساتھ۔ کس لیے؟ غرض و غایت و ہدف کیا تھا؟ لیظہرہ، تاکہ غلبہ دے، یظہرہ یہ رسول غلبہ دے دین حق کو، علی الدین کلہ تمام ادیان کے اوپر۔ اس لیے یہ دین رسول کو دیا ہے۔ یہ دین رسول کو نہیں دیا کہ اس کی کتاب بنا کر پڑھنا شروع کر دے، پڑھانا شروع کر دے، اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دے، تحقیق شروع کر دے۔ دین یہ پڑھنا، پڑھانا، ریسرچ، تحقیق سب کس کے لیے ہے؟ غلبہ کے لیے۔ دین کو غلبہ دو، دین کو پہنچاؤ۔ مبلغ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا۔ کہاں پہنچائے؟ اگر قرآن سے نکال کے کتاب میں لکھ دیا تو تبلیغ نہیں کی، چونکہ دین کا اصل ہدف نہائی قرآن فرما رہا ہے غلبہ، تمام عالم کے اوپر غلبہ۔ بس مبلغ دین جو دین کو اس نقطے تک پہنچا دے، نقطہ غالبہ تک پہنچا دے، چھا جائے دین، حاوی ہو جائے دین، یہ مبلغ دین ہے۔ رسول اللہ مبلغ دین ہے۔ کہاں پہنچائیں دین کو؟ غلبہ، تمام ادیان کے اوپر غلبے تک پہنچائیں اس کو۔ اسی طرح کی آیت دیگر جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ظہور کے لیے، غلبہ دین کے لیے قانون بنایا ہے، سورہ توبہ و سورہ فتح کے بعد سورہ صف میں ہے۔ قرآن کریم کا ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ صف ہے، اس کی آیہ نمبر 9 میں، بلے سورہ جمعہ سے پہلے سورہ سورہ صف ہے۔ آیہ 9 میں یہی مضمون جو پہلے سورہ توبہ میں تکرار ہوا ہے وہی یہاں پر تکرار ہو رہا ہے۔ آیہ 8 اور 9 میں ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں نور خدا کو افواہوں سے بجھا دیں، اطفاء کریں نور خدا کو، پروپیگنڈے کے ذریعے، باتوں کے ذریعے اور ان امور کے ذریعے نور خدا کو بجھا دیں۔ اللہ کا ارادہ ایسے نہیں ہے، واللہ متم نورہ، خدا کا ارادہ ہے کہ نور تکمیل تک جائے، اپنی نقطہ اصلی تک، ہدف تک پہنچے۔ ولو کرہ الکافرون، وہاں تھا ولو کرہ المشرکون، یہاں ہے ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے، چونکہ وہ تو نہیں چاہتے تکمیل دین، غلبہ دین اور غلبہ نظام دین، مشرک و کافر کی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا دین حق دے کر و ہدایت دے کر، تاکہ یہ رسول دین کو غلبہ دیں تمام ادیان کے اوپر۔ ہر چند کافر و مشرک نہیں چاہتے، مشرکین نہیں چاہتے، لیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ یہ کام غلبہ دین، غلبہ حق، دین حق کا غلبہ ہو۔ بس آج سنت حق و باطل کے متعلق یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ حق کو کہا ہے پائیدار ہے، ثابت ہے، نافع ہے، رہنے والی چیز ہے اور لوگوں کے لیے مفید یہ ہے۔ باطل جاگ ہے، میل کچیل ہے، جفا ہے، زہوق ہے، زاہق ہے اور جانے والی چیز ہے۔
لیکن عملاً اگر ہم دیکھیں تو جو رہنے والی چیز ہے وہ مغلوب ہے، اور جو جانے والی تھی وہ صدیوں سے قائم ہے، اس کے تحت لوگ زندگی گزار رہے ہیں، نظام باطل کے، قوانین باطل کے، اور زندگی کا سارے شعبے باطل کے اوپر گزر رہے ہیں، جاگ کے اوپر گزر رہے ہیں۔ یہ جاگ تو ناپائیدار ہے، کیوں باقی ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ یہ اس لیے ہے کہ کچھ ایسے مجرم ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، حق کو تلبیس کرتے ہیں، حق کے اندر تدلیس کرتے ہیں، حق کے اندر تحریف کرتے ہیں، حق کو کتمان کرتے ہیں، وہ دحض الحق کرتے ہیں، سرکوب کرتے ہیں حق کو، لبادۂ حق پہن کر، دین پہن کر حق کو سرکوب کرتے ہیں، دین فروشی کرتے ہیں۔ یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے، باطل کو اتنا رواج نہ ملتا، باطل اتنا عام نہ ہوتا، حق نہ چھپایا جاتا، حق کو تلبیس نہ کیا جاتا، حق کو تحریف نہ کیا جاتا، حق کو دحض نہ کیا جاتا، سرکوب نہ کیا جاتا، تو یہ حال نہیں ہونا تھا۔ آپ دیکھیں معاویہ نے دحض الحق کتنا کیا ممبروں کے اوپر، دین کے لبادے کے اندر حق کو سرکوب کرتا تھا، علی کو سرکوب کرتا تھا، نظام امامت و ولایت کو سرکوب کرتا تھا۔ یہ دحض الحق ہے، اپنی اقتدار کے لیے، اپنی ریاست و اقتدار کی خاطر حق کو سرکوب کرتا تھا، علماء کے لبادے میں آئے ہوئے مجرموں کے ذریعے یہ کام کرتا تھا۔ وہ اس طرح باطل چھا جاتا ہے اور حق ختم ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق اب ہونا کیا چاہیے، ہونا یہ ہے کہ جا الحق و زہق الباطل، حق آئے گا تو باطل جائے گا۔ ورنہ اگر آپ اپنے گھر بیٹھے رہو کہ ایک دن حق خود ہی کروٹ لے گا اور اس کروٹ کے نیچے باطل پس جائے گا اور حق اس کے اوپر غالب آ جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ حق نے کروٹ نہیں لینی، حق پرست نے کروٹ لینی ہے، اس نے قیام کرنا ہے، اور اس نے در حقیقت باطل کو ازحاق کرنا ہے، ابطال الباطل کرنا ہے، باطل کو میدان سے نکالنا ہے، حق کو برملا کرنا ہے، حق کو اٹھانا ہے، حق کی ظرفیت کو بھرنا ہے، تاکہ یہ کچرا جو اوپر جاگے یہ خود ہی ختم ہو جائے۔ اس کا قانون ہے احقاق الحق و ابطال الباطل، جو اللہ کا ارادہ ہے۔ دو نمونے قرآن نے بہت واضح ذکر کیے، ایک رسول اللہ کا اور ایک حضرت موسیٰ کا۔ رسول اللہ کو یہ حکم ہوا کہ یہ آپ کے قریب سے جو ابو سفیان کا کاروان جا رہا ہے اس کو پکڑ لو۔ مومن تیار نہیں تھے اس کام کے لیے، خداوند نے فرمایا کہ یہ کرنا ہے، یہ کام آپ نے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ حق غالب آئے۔ مدینے میں مغلوب رسول، مغلوب امت، مغلوب مومن، مغلوب مسلمان، سہما ہوا، ڈرا ہوا، چھپا ہوا، یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم یہاں بھی رہو اور سایہ ابو سفیان کا تمہارے اوپر آئے۔ ابو سفیان تمہارے علاقے سے دندناتا ہوا تجارت بھی کرے، کاروان بھی لے کر جائے، آتے جاتے ہوئے دھمکی بھی دے کر جائے، آتے جاتے ہوئے تڑی بھی لگا کر جائے، یہ نہیں ہے پسند اللہ کو۔ یہ تو مغلوب حق ہے، حق کا غلبہ چاہیے، احقاق الحق چاہیے، حق ہو وہ مغلوب ہو، باطل مغلوب ہو۔ بس اپنے حال پہ نہ چھوڑو ان کو۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم یہاں چین کی زندگی، وہ وہاں آرام سے رہیں، ہم یہاں آرام سے رہیں، ایسے آرام سے کوئی بھی نہیں رہنے دے گا آپ کو۔ اٹھو اور یہ کاروان روکو۔ آپ کیوں روکو؟ چونکہ اللہ کا ارادہ ہے کہ احقاق الحق کرے اور ابطال الباطل کرے۔ یہ جنگ ہے، نبرد احقاق الحق ہے۔ وہ اس کے جواب میں پھر جنگ بدر شروع ہوئی، اس کے ریئیکشن میں جنگ بدر شروع ہوئی، ورنہ نہیں ہونی تھی، جنگ بدر نہیں ہونی تھی اگر مسلمان یہ کام نہ کرتے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے یہ مکہ چھوڑ گئے ہیں، یہ رہیں مدینہ میں رہیں، ہم مکہ میں رہتے ہیں، لیکن غلبہ تو پھر بھی ہمارا ہے ان کے اوپر، طاقت ہماری ہے، یہ کام کرو۔ دوسرا فرعون کے ساتھ موسیٰ کا مقابلہ تھا، جادوگر، ساحر علیم، یہ مداری اللہ میں یہ مقابلے میں لائے گئے۔ خدا نے موسیٰ کو کہا آپ بھی جاؤ میدان میں، ان مداری علاموں کے مقابلے میں کیا کرو؟ احقاق الحق و ابطال الباطل کرنا ہے۔ اگر موسیٰ آپ نہ گئے ان کے مقابلے میں، خاموشی اختیار کی، تو یہ مداریوں کی حکومت ہو جائے گی، سحرہ کی حکومت ہو جائے گی، جادوگر قوم کے رہنما بن جائیں گے، فرعون ہمیشہ قوم کا حاکم رہے گا۔ آپ اپنا ظاہر کرو، اس لیے کہ معمور ہو کس بات پر؟ اظہار دین و غلبہ دین پر۔ اور رسول اللہ کے بارے میں 3 آیات قرآن نے ذکر کی سورہ توبہ و فتح و صف میں، کہ ہم نے رسول اللہ کو بھیجا ہے اس لیے کہ دین حق دے کر
دین حق دے کر، نہ اس لیے کہ اس کی تلاوت ہوتی رہے، اس سے متبرک ہوتے رہیں، اسے پڑھتے پڑھاتے رہیں، صدیوں تک مدرسوں میں اس کو رکھو۔ صدیوں تک دین حق مدرسوں میں رہنے سے تو احقاق الحق نہیں ہوتا، یا احقاق الحق کتاب لکھ دینے سے احقاق الحق نہیں ہوگا۔ غلبہ دو، غلبہ احقاق الحق، یعنی تمام ادیان پر غلبہ دو۔ احقاق الحق امام خمینی نے کیا ہے، یہ احقاق الحق ہے۔ غلبہ دو دین کو، مغلوبیت سے نکالو، ابطال الباطل کرو، نظام طاغوت کو ختم کرو، میدان سے باہر نکالو، یہ احقاق الحق ہے تمہارا۔ اس وقت جادہ حق پر تمہاری زندگی آئے گی اور باطل سے تم دور ہوگے اور تباہی سے بچ جاؤ گے۔ یہ قانون خداوند تبارک و تعالی ہے۔ ایک بحث اور باقی ہے، ایک قانون اور حق و باطل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا، کہ آج وقت تمام ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔